کے تھانے سے تھانے والے ایک بندے کو لٹا کے مارتے تھے اور مار مار کے 500 بیت مارا. پولیس والوں نے ایک چور تھا جو بھی تھا بشر حافی نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے تماشا دیکھنے. جب 500 سے پولیس گزر گئی 600 شروع. اب وہ مارے بیت اور بشر دیکھ کے کہے واہ واہ 700 800 900 1000 بیت مارا گیا. چمڑی ادھیڑ دی گئی, بوٹیاں اس کی نیچے گرنے لگی لیکن رویا نہیں. اٹھا کے لے گئے کمرے میں, جا کے جیل کے کمرے میں ڈال دیا. بشر حافی دوڑتے دوڑتے وہاں پہنچ گئے, جا کے دیکھنے لگے کھڑکی سے. اس نے دیکھا بشر کو تو رو کے کہا اے فقیر اے دیوانے, ساری دنیا اگر میرا مذاق اڑاتی دکھ نہ ہوتا. تو اللہ کا پیارا ہے, میری مجبوری سے تو نے بھی فائدہ اٹھایا, تو بھی میرا تماشا دیکھنے آیا. بشر نے کہا یار مجھے ہو گیا ہے تجھ سے پیار. اس نے کہا یہ کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا ایک بات بتا, ایک بات بتا, تجھے کیوں مارتے تھے؟ اس نے کہا انی عاشق, میں کسی کا عاشق ہوں. بشر کی چیخ نکل گئی. کہا اچھا پھر ایک بات بتا, 1000 بیت تیرے جسم پہ پڑا, تو رویا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں رویا؟ اس نے کہا بشر میں کیسے روتا, جس کے لیے مار کھا رہا تھا وہ سامنے نظر جو آ رہا تھا. پھر تو ہی بتا میں روتا کیسے؟ بشر نے کہا کہ لوہا گرم ہے, لوہا گرم ہے. کہا اوے ایک انسان کے عشق میں اتنا ہوا تو دیوانہ, اب بول جس کو تو نے دیکھا 1000 بیت کھایا لیکن تو نے آنسو نہیں بہایا, ایک بات بتا. اس نے کہا کیا؟ فرمایا اگر اس حسین کا خالق سامنے آ جائے پھر کیا ہوگا؟ چوٹ پہ لگی جو چوٹ, نکل گیا سارا کھوٹ, وہی ہو گیا لوٹ پوٹ, آ گیا زندگی کا کینچی موڑ, پہنچا دیا پکڑ کے اسے توڑ. وہ جھوٹی تصویر کو چھوڑ, حقیقی حسن کی طرف منہ موڑ. جب یار سامنے آتا ہے دکھ بھول, بس یہی منزل تھی کہ جب صدیق نے بلال کو تڑپتا دیکھا, مار کھاتے دیکھا, وہ نہیں رویا پر دیکھنے والے روئے. میری داستان حسرت وہ سنا سنا کہ روئے, میرے آزمانے والے مجھے آزما کہ روئے. کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں, وہ مجھے سنا کے روئے. صدیق روتا ہوا پہنچا مدنی کے دوارے, آگے دیکھا میرا نبی بیٹھا روتا ہے. چیخ نکلی صدیق کی, لجپالا کس نے ستایا, کس نے رلایا؟ میرے کریم آقا نے سر اٹھایا اور نورانی آنسو پوچھ کے فرمایا ابو بکر آج بلال کا کسی نے حال سنایا. روما ڈھول دا رول بجن,
روواں ڈھول دا رول ونجن یا جند جنجال کو روواں وسدے ویلے کو یا اج دے حال کو روواں بر بھانے سنج سالی کو یا رول گئے مال کو روواں تارک کل نہیں کتنے کالن کہہ کال کو روواں میرے نبی بیٹھے روتے ہیں لجپالا کس نے رلایا فرمایا آج مجھے بلال کا واقعہ لوگوں نے سنایا ہائے بلال نے کتنا دکھ اٹھایا عاشق وہ بھی صدیق سہ نہ سکا دوڑا واپس کہا آج جو کچھ ہوگا لگاؤں گا آج مدنی کو چپ کراؤں گا اللہ اکبر اب جو کچھ تھا جیب میں ڈالا دولت کو سنبھالا سونا سنبھالا صدیق اکبر آیا آ کے اس کمینے امیہ کو بلایا کہا بول کتنا چاہیے سرمایہ وہ تو جان چھڑا رہا تھا لیکن اس نے کہا بولی دینے کوئی آیا ہے اس کا کوئی احسان اس پہ آیا ہے اس نے کہا اپنا وہ حسین غلام دے دے صدیق نے کہا دیا وہ تو سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھا محبوب کو منانے کے لیے تیار تھا یار کو تحفہ جو دینا تھا بلال کی شکل میں اس نے کہا امیہ نے اس اپنے نوکر کی بیوی بچے بھی ساتھ دے فرمایا دیا اس نے کہا یہ تو کوئی آج طے کر کے آیا ہے لگتا ہے کہ بلال کا کوئی احسان ہے اب اس نے پھر ظالم نے بات بدلی اس نے کہا اپنا غلام بھی دے اس کے گھر بیوی بچے بھی دے اتنا سونا بھی دے اتنی رقم بھی دے حضرت صدیق بولتے گئے مانگ اور مانگ وہ مانگتا گیا صدیق دیتا گیا امیہ بولا لگتا ہے کہ صدیق پہ اس کالے کا کوئی احسان بولا اوپر سے رب رحمان فرمایا غلط نہ بول جھوٹ نہ بول بس یجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى والضحى والليل اذا سجى اللہ اکبر جب جبریل نے آ کے یہ بتایا اب بلال کو آزاد کروا کے صدیق نے سینے سے لگایا گویا بازی جیت کے جا رہا ہے بلکہ پورے زمانے کو جیت کے جا رہا ہے اب جو پہنچے لجپال کے دوارے مدنی نے کیے عاشقوں کے نظارے اللہ اکبر اٹھ کھڑے مدنی پیارے اور دوڑ کے بلال کو گلے لگایا بلال نیچے گرا لجپال نے اٹھایا بس پتہ نہیں صدیوں کے بچھڑے گلے ملے تھے بلال کی دھاڑ نکل گئی اب جو نہ تھا یاد وہ یاد آیا جو نہ تھا یاد وہ یاد آیا سی کول بلاتے حال پوچھا میں گواہی بھرن دی چسی آ گئی سی کول بلاتے حال پوچھا میں گواہی بھرن دی چسی آ گئی اندے نقش قدم تے سر ٹیکم میں کو سجدے کرن دی چس آ گئی ای موت ہے یار دے قدمے تے اج ارشد مرن دی چس آ گئی لجپال نے گلے لگایا اس کی دھاڑیں نکل گئی لجپالا میری پیٹھ دیکھ پھٹے ہوئے کپڑے پیچھے میری پشت دیکھ جل گئی دیکھ انگاروں نے کیا 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 میرے ساتھ یہ دیکھ میرے ٹوٹے بازو لجپالا میری پسلیاں دیکھ کتنا غم تیرے لیے میں نے اٹھایا مدنی نے اس کو گلے لگایا وہ عشق نے بلال کو کہاں پہنچایا میں نے کہا تھا کہ نار کو گلزار کر دیتا ہے عشق اور دار کو دلدار کر دیتا ہے عشق جس نے مارا کھائی مارا کھاوی تے مار نہ آوی وہ بن کھلے دا کھوڑ
تا تو ایک تھی میں. یہی نتیجہ تھا، یہی نتیجہ تھا کہ ایک دن حضور بیٹھے تھے اور فرما رہے تھے ہم براق پہ جنت میں جائیں گے. میری بیٹیاں ان کے لیے اللہ سواریاں بھیجے گا. میرے بچے، سب صحابہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے. لیکن بلال بیٹھا تھا روٹھ گیا. بلال بیٹھا تھا روٹھ گیا. اب مجمع لگا ہوا ہے، چودھری شاہد صاحب ہیں، حضرت قبلہ رضوی صاحب ہیں، میرے نقیب محترم ہیں، قبلہ حاجی صاحب ہیں، میرے بڑے پیارے بزرگ بیٹھے ہیں. اگر ان میں سے چودھری شاہد روس جاوے تے منان واسطے لگدا ہے سارے ہی نسن گے. چودھری جو ہویا کوئی ملک روس جائے، کوئی خواجہ تے کوئی راجہ، سارے. لیکن اگر کوئی میرے جیسا غریب فقیر مسکین بے زمین روسے تے پھر وہ سوچے گا روساں تے صحیح پر مناوے گا کون. اس کو کہتے ہیں کہ محفل سے تیری اٹھنا سوچ کے یہ رکنا، جائیں تو کہاں جائیں لوٹ کے پھر آنا ہے. عمر روسے تے سمجھ آؤندی ہے، ابو بکر روسے تے سمجھ، اوے جنہ دا کوئی آگے پیچھے وہ روٹھے تو سمجھ میں آتی ہے. بلال روٹھ گیا. آپ کو پتا ہے پیر روسے تائیں مرید مسے تے جے مرید روسے کٹی جنا تے خربوزے ہی ہے. مرید رسنا ہے تے جانا پھر بھی ان نہیں ہے، تے پیر رسنا ہے تے نقصان پھر بھی مرید بیچارے تے. بلال روسے نقصان تے پھر بھی بلال دا. لجپال روسے تامی بلال نقصان دا. وہ آدمی کبھی نہیں روٹھے گا جسے پتا ہو کہ مجھے منانے کوئی نہیں آئے گا، وہ سہ جائے گا. لیکن بلال کو مان ہے کہ کوئی نہیں آئے گا منانے، لیکن دیکھیں گے آج زمانے. وہ کہتے ہیں کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ، کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ، تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ. نہیں سمجھ آئے؟ یہ میرے بھائی تو دور ہیں، آپ تو حضور ہیں، یا آپ سٹیج پہ بیٹھ کے بھی مجبور ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ کچھ تو میرے ساری زندگی ہم ہی تجھے مناتے رہے ہیں، کبھی تم بھی تے منا. لوگاں نو چل پتا تے لگے کہ کوئی تینوں بھی ساڈے نال کچھ ہے، سانو تے سب کچھ ہے. کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ، تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ. پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ. کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم؟ آگے تو ہی بتا. پتہ نہیں کس نے کیا کہا، لیکن میں نے ٹھیک کہا. بلال روٹھ گیا. بلال روٹھ گیا. اب بلال روٹھا، کسی نے توجہ ہی نہ کی. کون؟ تمہیں میلے میں سب دیکھیں گے، میلہ کون دیکھے گا؟ لگتا ہے 12 بج گئے نے، تو سمجھ نہیں پیا. ہے کوچہ لیلا میں وحشت کی فراوانی، جب کیس کو ہوش آیا تو لیلا ہوئی دیوانی. اب میرا دماغ کھلتا جا رہا ہے، مجمع آرام سے رلتا بھولتا جا رہا ہے. وہ محبوب جو میلے میں آئے گا پھر کون دیکھے گے مٹھائیوں کے تھال؟ کون دیکھے گا ادھر ادھر کا حال؟ سب دیکھیں گے وہ لال. تمہیں میلے میں سب دیکھیں گے، میلہ کون دیکھے گا؟ اللہ اکبر. اب بلال ہے بے شک، لیکن جہاں آمنہ کا لال ہو وہاں کروڑ بلال ہو، کون دیکھتا ہے؟ اس کو کہتا ہے تو نے جگ سارا پیہار سنگار کرے، میرے مدنی یار تو ہے چن. ان دی صورت وکھری، ان دی سیرت وکھری، ان دی زلف دے وکھرے پیچ.
اندے بنڈٹھیاں سب عرشی فرشی اندے نام تو جیت گئے ویچن بخت فدا سہ سسیاں ٹریاں سہ پنل ٹرے سٹ کیچ تیرے خال تے گل رخسار اتے لکھ یوسف جہے قربان پھرن تیرے خال تے گل رخسار اتے لکھ یوسف جہے قربان پھرن تیرے لب دے نیم تبسم تو سہ موسیٰ مسیح مستان پھرن تیری ایک شکل مدنی شاہ رحمان سئی سبحان پڑھن ایک واصف کیا لکھ غوث کتب تیرے درد سگ دربان پھرن ایسے محبوب کے آگے بلال کیا ہے لیکن بلال روٹھ بیٹھا ہے پندار محبت پہ پندار محبت پہ روٹھ بیٹھا اب لجپال کی نظر سب پہ ہے وہ کہتے ہیں جس کو خبر نہ ہو غلاموں کی وہ آقا کیا ہے چنگیاں نال نبھیں دے ہر کوئی مندیاں نال نبھیں دے تاں لجپال سڑی دے ایسے جو نظر کو اٹھایا بلال روٹھا ہوا نظر آیا یار نے دست مسیحا اٹھایا ایسے کان کے نیچے ٹکایا سر تھوڑی کے نیچے رکھ کے ہاتھ اوپر اٹھایا تمہیں کس نے رنجایا اور اندر ہی اندر مسکرایا چلو شکر ہے تو سبھی سانو منایا بندے کو حسرت ہوتی ہے کہ وہ کدے تو بھی تے مناوے ہون بڑا اوکھا ویلا آ گیا ہے ایک صاحب میرے پاس آئے دونوں خامد اور وہ بیوی لڑے ہوئے ایک دوسرے سے بالکل اوپر چڑھے ہوئے میں نے خامد سے پوچھا بندے دا پتر بڑھ او عورت ہے تو مرد ہے کوئی اس نے انہیں آکھیا قادری صاحب اے اندر علی گال بالکل نہ پوچھو میں کہ بول دے آکھے 13 سال ہو گئے شادی نو جدوں بھی رسے ہاں میں ہی مناندہ رہا حضرت کدو اے بھی مناوے ہاں میں کہ بندے دا پترہ ہون پتہ لگے تیرا دکھ کی ہے آئے ہائے حسرت ہوتی ہے کہ ساری زندگی ہم نے منایا کبھی تو بھی مناتا کبھی کہہ تو سکتے قسم تو اٹھا سکتے کہ اس نے بھی ہمیں منایا آئے کبھی تو نے ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا کبھی تو نے بھی ہمیں مسکرا کے دیکھا تھا تیری نظر کا وہ قرض آج تک ادا نہ ہوا کہ چودھری شاید صاحب بھی تھے ہیں نے کہ ٹر گئے نے پشتی بان بڑھ کے بیٹھے چودھری صاحب یا سجے یا کھبے مجھے چہرے کو دیکھ کے پتا چلے گا کہ یہ میں مانتا ہوں کہ میں تو ویسے ہی وہ چھوٹا سا آدمی ہوں کرسی پہ بیٹھ جاؤں تب بھی نظر نہیں آتا اور چودھری پیچھے بیٹھ کے بھی نظر آتے ہیں بڑی مہربانی یا میرا ٹائم ہی ختم ہو گیا اب آپ غور فرمایا کبھی تو نے ہمیں بھی مسکرایا تھا تیری نظر کا وہ قرض آج تک ادا نہ ہوا ایسے جو حضور نے ٹھوڑی پکڑ کے منہ اوپر اٹھایا بلال اندر ہی اندر مسکرایا چلو شکر ہے آپ نے ہمیں بھی منایا اب محبوب نے فرمایا تجھے کس نے رسایا تجھے کس نے رسایا اس نے پھر اب منانے جو آ گئے وہ اور بن بیٹھے کہنے لگا جی اپنی گلاں ہر کوئی کردہ ہے ساڑی کردہ ہی کوئی نہیں حضور ہنسے فرمانے لگے اب سمجھ میں آئی اب سمجھ میں آئی بتا دوں تیری بات اب مسکرایا کہنے لگا بولو نا اب محبوب جو بولے ہولے ہولے پہ گئے رولے بلال بلال ہو گئی حضور نے فرمایا لوگوں میں براق پہ جاؤں گا میری بیٹیاں سواری پہ جائیں گی لیکن بلال میرا بلال اب دیکھے حضرت عمر کو تک
ہائے ہائے جیڑے ویلے مل کے جاویے تے پھر ارکا ماری دیاں ویکھ نا. ہائے ہائے حضور کے ایک غلام تھے, ان کا نام تھا ظاہر. وہ ریڑی لگاتے تھے بازار, مدینے کے بازار میں کدو بیچتے تھے. سارا دن آواز لگانا کدو بکاؤ کدو بکاؤ, سارا دن کدو بیچنا. شام کو عشق نے ستانا, ایک کدو اٹھانا, اسے اپنی پرانی چادر میں چھپانا, سیدھا مدنی کی مجلس میں آنا اور سامنے والوں کو فرمانا ذرا پاسے ہو تحفہ پیش کرنا. یہ ایسے ہی ہے کہ چاچے غلام رسول کو شوق چڑھے کہ خان محمد قادری کو ہاتھ نہ ملا آؤں. اب ویسے تو آگے خاصا مشکل ہے, لیکن 5 روپے لے کے ذرا پاسے ہو ویل پیش کرنی ہے. سارے کہیں گے جا جا, اتھے 5 بھی بھامے میرے والے بھی لے جاوے. لیکن معقول بہانہ عجب نشانہ, وہ بھی روز کے روز آتا, کدو ادھر چھپاتا, وہ بھی باسی کدو. غریب بیچارے کے پلے کیا ہوتا ہے. اب حضور کے پاس آنا, آئے مدنی میرے میں صدقے تیرے. حضور کو پتا ہے بیچارے کا چھوٹا سا کدو ہے وہ بھی پرانا. حضور ایسے چادر اٹھاتے, اس کے کدو کو چھپے کو چھپا کے لے لیتے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو جائے. ہائے ہائے کسی کو خبر نہ ہو جائے. چھپا کے فرماتے بلال جلدی آ. بلال دوڑ کے آتا, حضور فرماتے یہ اٹھا دیکھ کچھ پڑا ہے. حضور کھجوریں پڑی ہیں, جلدی لے کے آ. حضور فرماتے ظاہر یہ لے جا. ظاہر سرکار کے ہاتھ کی کھجوریں اٹھاتا, اب چوڑا ہو کے بازار میں جاتا. حضرت عمر جیسا بندہ بھی آتا تو ایسے کر کے لگاتا, عمر ذرا دیکھ کے چل یار, حضور نال بڑی یاری بڑی گہری لگ گئی ہے, روزانہ تحفے دیندے لیندے ہاں. ہائے ہائے جو بھی آئے. اب غصہ تو بڑا چڑھتا بازار والوں کو کہ یہ سارا دن پرانا اس کا وہ چھابڑا اور یاریاں سرکار سے روزانہ تحفے دیتا لیتا ہے. اور سرکار بھی فرماتے صحابہ میں فرماتے یہ جو ظاہر ہے نا ہمارا یار, یہ ہمارا دیہات ہے, ہم اس کا شہر ہے. اچیاں نال نبھیندے ہر کوئی, اے نیویاں نال نبھیندے تاں لجپال سڑیندے. غصے میں آئے بازار والے, آ کے ایک دن چغلی کھانے لگے. سرکار وہ جو چھابڑی والا, وہ جو 15 دن کپڑے دھلے نہیں پہنتا, وہ کٹے پھٹے کپڑوں والا روز لوگوں کو ستاتا ہے. کہتے میری سرکار نال گجھی آ رہی ہے, ہم تحفے لیتے دیتے ہیں. حضور یہ کیا تماشا کرتا ہے. میرے نبی نے یہ نہیں کہا یہ ہمیں کیا بلیک میل کرتا ہے, نہ. میرے کریم نے عصر کی نماز پڑھی, فرمایا آؤ صدیق علی عمر عثمان سلمان بلال بازار چلے, مل کے سارے یار چلے. وہ جو بازار کو نکلے اج لنگھیں سئی گھر اجڑی دے, میرے اجڑے مار کو رنگ لگ دے. تیرے بخت بھرے اے پیر ارشد میرے سن اگوار کو رنگ لگ دے. حضور چلے بازار, اب برس رہی ہے رحمت پروردگار. سارا بازار کھڑا ہے, دھڑکنے بچھی ہیں, آنکھیں بچھی ہیں, پیار کی چادر بچھی ہے. ہر کوئی ترستا ہے, پتہ نہیں رحمت کا بادل کہاں برستا ہے. ہر کوئی دھڑکنے بچھا کے کھڑا ہے. آنے والے رستہ دیکھ کے چل, ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں, تیرے منگتو میں اے شہریار ہم بھی ہیں. حضور جا رہے ہیں, مدینے کا بازار دم بخود ہے. دور سے دیکھا چھابڑی والا, واہ کملی والا. حضور نے
نے لمبا چکر لگایا، میرا مدنی اس چھابڑی والے کے پیچھے آیا، لوگوں کی آنکھیں نکل گئی۔ واہ مولا، نصیب کی بات ہے، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضور پیچھے آہستہ آہستہ وہ آواز دے رہا ہے، کدو بھی کہوں، کدو بھی کہوں، کدو بھی کہوں۔ حضور چپ کے ہولے ہولے پیچھے گئے اور چپ کر کے اور ید اللہ والا پیارا خوبصورت سونا ہاتھ اس کی باہوں کے نیچے سے گزارے، اس کی باہوں کے نیچے سے ایسے گزار کے آپ نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ ٹکائے، اس کی پسینے والی پھٹے کپڑوں والی پشت اور محمد عربی کا سینہ، شہر مدینہ۔ معراج ہو گئی، غریب کی معراج ہو گئی۔ لاجپال نے ایسے باہوں کے نیچے ڈال کے ہاتھ سنبھالا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کی پشت کو حضور نے اپنے سینے سے لگایا، ہاتھ ٹکایا، اکھڑ میٹ کر کے فرمایا، بوجھو تو جانے، بوجھو تو جانے، بوجھو تو جانے۔ اب وہ ہاتھوں پہ حضور کے ہاتھ رکھ کے، ہاتھوں میں ہاتھ اس کا ایسے لگا جیسے ہاتھوں میں کوئی گلاب آ گیا۔ اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، کہا آج عشق نے کام دکھایا ہے، حسن خود چل کے آیا ہے۔ ایسے ہاتھ رکھ کے اپنی آنکھوں پہ زور دے کے رو پڑا اور صدا دی ہوگی، او مرگے ناگہاں تو کہاں جا کے مر گئی، او موت آجو تجھے آنا ہے، دیکھ آنکھوں پہ ہاتھ، او موت دے دے میرا ساتھ، پھر نہ ہوگی ایسی ملاقات، پھر ایسی نہیں ہوگی حسن کی برسات، پھر پلٹ کے نہیں آئے گی یہ ساعت، او مرگ ناگہاں تو کہاں جا کے مر گئی۔ بلال تڑپتا ہے، صدیق روتا ہے، اے سونا ربا یہ کیا ہوتا ہے، زندگی گزر گئی اس کے قدموں میں، لیکن یہ منظر کبھی نصیب میں نہ آیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، جے یار فرید قبول کرے، جے یار فرید قبول کرے، جنت واڑ دیندا۔ محبوب نے ہاتھ رکھ کے اب حضور بار بار بولے، جان پہچان، بوجھ بوجھ۔ اتنا تو دیوانہ نہ تھا، اس نے کہا کیوں بوجھوں، ہائے وقت رک جائے، وقت کی نبض تھم جائے، تجھ سے ملتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں، وقت کے پاؤں میں زنجیر میں ڈالوں کیسے، اج رات وصال دا چندر چڑھے، رہ رات اتھائی ڈھینا تھی وے، ڈھینا تھی وے، ہاتھ رکھ کے ایسے مسل رہا ہے۔ حضور بار بار کہتے ہیں بوجھو بوجھو، اس نے کہا قیامت بھی آ جائے میں نہیں پوچھوں گا تو کون ہے، تو کون ہے، تو بہت پیارا ہے، تو نبوت کا راج دلارا ہے، لیکن آج نصیب سے آیا گھر میں پیارا ہے، تو آئی تے ساوچ
ساول مکی اک رس تیرے آمن تے ہر پاسے مونج تے ماتم ہن اج تھئی ہے بس تیرے آمن تے اج چودھار خوشی دیا جھمراہن ای آئیے چس تیرے آمن تے کئی میں جی حال حلا کر شد اج پہن واس تیرے آمن تے بس ہاتھ پہ ہاتھ لمبی ملاقات اب لجپال نے دی صدا فرمایا ظاہر جی لجپال فرمایا کیا بیچ رہا ہے کہا کدو بکو دے بولی کدو بکو اب اس نے یہ آواز لگائی ترجمہ یہ ہے سرکار نے بولاؤ بازار والو بدو بکو وہ کہے کدو بکو حضور کہے بدو بکو رو پڑا ہوں تو کچھ بات ہی ایسی ہوگی میں کہ واقف تھا تیرے ہجر کے آداب سے رویا حضور فرمایا کہ رویا کیوں ہے کہنے لگا میرا کوئی دنیا میں خریدار نہیں میرا کون خریدار ہے یہاں واہ مدنی واہ رلاتے ہو ہنساتے ہو پل پل میں کیا کر جاتے ہو فرمایا رو نہیں کہنے لگا مجھے نہ بیچ میرا کوئی خریدار نہیں لجپال نے دی صدا فرمایا تو بکنے کے لیے تیار ہے تو محمد خود تیرا خریدار ہے سبحان اللہ اکبر رسول اللہ نعرہ تکبیر جو زندہ موجود ہیں وہ نعرے کا جواب دیں جی جو موجود ہیں جنہیں پتہ کچھ چلا ہے کہ حضرت نے کچھ کہا ہے آپ سے عشق کی بات سن کے آپ گنگے بیٹھے ہیں آپ یار اتنے ذوق والے لوگ ہیں ذرا بولیں یہ فضائیں یہ ہوائیں گواہی دے کے عاشقان رسول کا مجمع ہے نعرہ تکبیر جس کے سینے میں نبی کی محبت ہے زبان چپ نہ رہے نعرہ تکبیر نعرہ
سبحان اللہ غلام نبی غلام نبی غلام نبی